الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کو اگر تکلیف پہنچے، غم پہنچے، اور وہ آدمی یہ دعا پڑھے: اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک جو حکم تیرا چلتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، بکل اسم هو لک سمیت به نفسک تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تو نے رکھا ہے اپنے لیے، او علمتہ احدا من خلقک یا تیری مخلوق میں کسی کو وہ نام تو نے سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک یا تیری کتاب میں تو نے اس نام کو نازل کیا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب یا اس نام کو تو نے علم غیب میں رکھا ہے اپنے پاس. ان تجعل القرآن، اے اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، ونور الصدری اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی میرے غموں کو دور کرنے کا اور میرے دکھ کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جو آدمی یہ دعا کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ضرور اس کے ہموں کو، اس کے درد کو، اس کے غم کو دور فرمائے گا اور اس کی جگہ پر اللہ خوشیاں لے کر آئے گا. صحابہ نے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دعا کو ہم سیکھیں؟ اللہ کے نبی کا جواب تھا جو بھی مسلمان اسے سن رہا ہے اسے چاہیے کہ اس دعا کو وہ سیکھے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. معزز دوستوں، میں نے ایک تھوڑی سی لمبی حدیث تھی مگر پوری حدیث ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہ میرے حساب سے رمضان المبارک کا اس سال کا 9واں درس ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آج کا درس جو ہے 9واں درس. 9واں ہے یا 10واں ہے؟ جمعہ کو تو میں نے نہیں دیا، جمعہ کو تو درس نہیں ہوا ہے، تو 9واں درس ہے یا 10واں درس ہے؟ جی 9واں درس ہے. میری نگاہ میں رمضان المبارک اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے رمضان کی جو آیت قرآن میں بیان کی ہے اس کے فوراً بعد اللہ نے دعا ہی کہا ہے. اس لیے میں نے دعا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں. میں جانتا ہوں اس میں سے اکثر باتیں آپ جانتے ہیں، وقت پر بتایا جائے تو ان باتوں کی ذرا اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ مانگیں، سحری میں مانگیں، تشہد سے پہلے تشہد کے بعد سلام سے پہلے مانگیں، سجدوں میں مانگیں. آنے والے جو ایام اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز آج بتاؤں گا اور یہ دعا کے درس کو آج میں ختم کروں گا انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں پوچھوں گا تو آپ کسی اور دنیا میں چلے جاؤ گے. ہمارے ایک استاذ تھے
مدینے کے فارغ انتقال ہو گیا، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ بولو جی، میرے استاد ہیں تو آپ دعا نہیں کرو گے؟ اللہ ان پہ رحم فرمائے جی۔ وہ بولتے تھے اگر کوئی طالب علم کلاس میں سو جاتا، اسے بتاتے بھائی میں الگ دنیا میں ہوں، تو الگ دنیا میں ہے، ہو سکتا ہے آسمان میں گھوم رہا ہوں، جی ہاں تو الگ دنیا میں ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ذرا غور سے چلیں۔ یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دعا کا آخری درس کروں میں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں مجھے کچھ ادب بتانا ہے۔ کن کی دعا قبول ہوتی ہے میں نے کہا، کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے میں نے کہا، کیسے دعا مانگنا ہے وہ مجھے آج بتانا ہے، آخری درس۔ کل میں نے سوچا ہے انشاءاللہ تعالی استخارہ بھی ایک دعا ہے، اس کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ آپ کو علم رہے، زندگی میں آپ کیسے استخارہ کرنا آپ کے ذہنوں میں رہے۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ کل کا ایک سوچا ہوں میں۔ آج ایک بڑی اچھی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ حدیث کے آخری کا لفظ پہلے میں تمہارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے یہ حدیث اس دعا کے بعد اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھ رہے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو یاد کر لیں، اس کو سیکھیں، اس کو ہم سیکھیں جو میں نے پڑھا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو بھی اسے سن رہا ہے، آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ، سب نے آپ کو سنا ہے، اللہ کے رسول کا یہ ہے جو بھی اسے سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے۔ سبحان اللہ، اس دعا کو یاد کر لے، اس کا ایک ٹکڑا غور کرو، اللہ کے لیے سو نہیں، غور کرو، جو یہ دعا کو پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے دکھ اور درد کو، اس کے غم کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، بات اس سے بڑی ہے، اس کے بعد اس کی جگہ پر اللہ خوشیاں لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، عربی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ اذهب اللہ همه وحزنه، اللہ اس کے دردوں کو، اللہ اس کے دکھ کو دور کرے گا، ابدل مکانہ فرحا، اس کی جگہ پہ بدل کے خوشیاں اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم خوشیاں چاہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کے اندر موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تھوڑی سی محنت کریں، اس دعا کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ یاد، حرم میں ماشاءاللہ عبد الرحمن سدیس بھی پڑھتے ہیں، شرائم بھی پڑھتے ہیں، مکے مدینے میں ساری جگہ پڑھتے ہیں۔ شکریہ اللہ عز و جل کا، شکر اللہ کا، اس مسجد میں بھی ہمارے حافظ صاحب انشاءاللہ تعالی اس دعا کو تاخیراتوں میں پڑھتے ہیں، اس دعا کو تاخیراتوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک دم صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دعا کیا ہے؟ انشاءاللہ تھوڑی سی لمبی میں نے پڑھی، اگر چاہے تو ان سے کلپ لے کے بھی یاد کر لیں آپ اس دعا کو انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ادب ہے، اللہ سے جب دعا کرتے ہیں اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، ایک ادب ہے دعا کا۔ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اب یہاں اللہ کے کتنے 4 طریقے سے اللہ کے نام بتائے گئے۔ پہلے کا اللہ جو تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، ایک ہو گیا۔ دوسرا اس دعا میں کہا گیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں جسے بھی تو نے سکھایا ہے، کس میں؟ پوری مخلوق، آدم علیہ السلام سے لے کر جانور انسان سب اس میں آ گئے، تو نے جسے بھی اپنے نام سکھائے وہ سارے ناموں کا واسطہ۔ 2، تیسرا کتاب میں قرآن مجید میں جو تو نے نام اتارے ہیں۔ 3، چوتھا علم غیب میں تو نے نام رکھے ہیں، ہمیں معلوم نہیں وہ کون سے نام ہیں، وہ سارے ناموں کا میں واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، واسطہ دے کر دعا کیا کی جا رہی ہے؟ کتنی خواہش ہے اللہ میرے بچے کو تو حافظ قرآن بنا دے، کتنی خواہش ہے ہماری، یا حافظ نہیں تو کم سے کم کچھ تو اللہ تعالیٰ کو سکھا دے۔ کیا بہترین لفظ ہے، ربیع قلبی، اللہ قرآن کو سینے میں بٹھا دے۔ اللہ اکبر، اور اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ ربیع۔ کیا لفظ ہے؟ ربی کسے بولتے معلوم؟ ربی 4 جو موسم ہوتے ہیں، نہیں موسم، اس میں موسم بہار کو کہتے ہیں۔ اللہ میرے سینے کے اندر قرآن کو، سبحان اللہ، میرے سینے کی بہار بنا دے۔ دوسرا وہ نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو۔ 2، تیسرا لفظ اللہ وہ جلاء حزنی، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وذهاب ہمی، میرے دردوں کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے۔ بڑی اچھی دعا ہے، ایک ادب اس میں الحمدللہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ذرا محنت کر کے اس ماہ مبارک کے اندر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ویسے صبح میں آج تک کبھی پوچھا نہیں کیا جی بولو کریں گے کیا، ہمیشہ جتنے بھی سوالات ہیں عشاء کے بعد ہی میں کرتا ہوں، آج پوچھ رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور مجھے بولتے بھی ہیں آ کر، دوسرا ادب دعا کرنے کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول کی جائے گی، برابر قبول کی جائے گی، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ کیا معنی جلد بازی کا؟ جلدی جلدی دعا کرنا، افطار کے واسطے 2 منٹ باقی ہیں، آنکھوں بیٹھ کو جلدی جلدی کر کو جانا، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اس کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ کیا معنی جلد بازی کا؟ یہ ادب ہے، دوسرا ادب بتا رہا ہوں آپ کو میں، جلد بازی نہیں کرنا دعا میں۔ کیا مطلب جلد بازی کا؟ بولو، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا لفظ۔ صحابہ نے رسول سے پوچھا مل استعجال یا رسول اللہ، دعا میں جلد بازی کا مطلب ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ سمجھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی نے کہا یقول قد دعوت وقد دعوت، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، زمانے سے کر رہا ہے، اور وہ کسی سے مل کے کہتا ہے، عالم سے، کسی سے، کتنی دعا مانگ رہا ہوں، کتنا مانگ رہا ہوں، فلم را یستجیب، میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، میں اتنا مانگنے کے باوجود بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، قرض کے لیے، بیماری کے لیے میں مانگ رہا ہوں، مگر میری دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تب فیستحسر عند ذلک، وہاں کیا کرتا ہے، وہ رک جاتا، نہیں اب نہیں مانگوں گا، چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَدَعُ الدُّعَاء، اب دعا کرنا بند کر دیتا ہے، مایوس ہو کر دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ ہمارے لیے ہی بولا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ نبی نے کہا یہ دعا میں جلد بازی ہے، سبحان اللہ۔ نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، کوئی سال مت دیکھو۔ میں نے دیکھا ہے 16 سال کے بعد بھی لوگوں کو اولاد ہوئی ہے، جی ہاں، 16 سال کے بعد بھی کنٹینیو مانگتے رہو، اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ 20 سال، ایک بچہ اگر مجھے بولا، میرا دوست ہے، کچھ ایکسرسائز کرنے کے لیے اوپر کچھ اٹکنے، کیا بولتے ہیں نا، اٹھانے گیا، نیچے گر گیا، پیچھے کی رگیں اس کی کچھ ہو گئی، بیڈ پہ ہے، 2-3 سال سے بیڈ پر ہے، ہاتھ چھوٹے ہو گئے، پیر چھوٹے ہو گئے ہیں، سارا گھر پریشان ہے۔ میں نے اس کے سامنے کہا 20 سال تک، قریب کتنے، 20 سال تک قرآن مجید میں ایک نبی کے بارے میں کہا گیا ہے، 20 سال تک وہ نیچے لیٹے رہے، سارے بدن کے اندر، جانتے ہیں نا کون سے پیغمبر ہیں؟ ایوب علیہ السلام۔ ایسے سارے لوگ جو بیڈ پہ ہیں، ان کے لیے ہی اللہ نے مثال بنا کر ایوب کو بھیجا ہے علیہ السلام، اور 20 سال لفظ مانگتے رہے۔ کیا لفظ ایوب کا علیہ السلام؟ جی کیا لفظ ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اتنا ہی بولتے تھے، مجھے تکلیف ہے اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، مجھے تکلیف ہے، سبحان اللہ، مگر دعا قبول ہوئی۔ یہ سیکنڈ ادب ہے دعا کا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ میں میں کوشش کرتا ہوں جمعہ میں بولنے کی، مگر جمعہ میں 30 منٹ میں اتنا میں سمیٹ نہیں سکتا۔ 9 درس جو میں نے سمیٹے ہیں، معاف کیجیے، ایک چھوڑ کے 8 درس، میں اسے نہیں سمیٹ سکتا۔ یہ ایسے سکون کے وقت میں بیٹھ کر ہی ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ یہ دوسرا ادب ہے، جلدی نہیں کرنا، دعا انشاءاللہ مانگتے رہنا۔ تیسری چیز، تھوڑا وقت بڑھ رہا ہے، میں یہ بول کے بات انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ فضالہ بن عبید اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، کیا بہترین ٹائم ہے دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذ دخل رجل، ایک آدمی اندر آیا، مسجد کے اندر آیا، فصلی، نماز پڑھا اس نے، فقال، نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ میرے اوپر میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس آدمی کو بلایا، اوجہ ادھر، کہا عجلت ایھا المصلی، اے مصلی جلدی کر رہے ہو۔ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے ڈائریکٹ مانگ لینا، نہیں، ڈائریکٹ اٹھا کر اپنی ضرورت کو پیش کرنا، یہ طریقہ غلط ہے دعا کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا، جب بھی تم دعا کرو پہلے یہ کام کرو، سبحان اللہ۔ آپ میں سے تقریباً لوگ جانتے ہیں کیا کہا نبی نے، جی اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحمد اللہ بما هو اہل، اللہ جس کے لائق ہے اتنی تعریف کر اللہ کی، اللہ کی تعریف کر جس کے وہ لائق ہے، وہ صلی علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیج۔ یہ دو چیزیں کبھی چھوڑنا نہیں دعا میں میرے بھائیوں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کر جب آپ دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی، اور نبی پہ درود کیسا بھیجیں گے؟ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ دو چیزیں بول کر ہی آگے جائیے انشاءاللہ، ڈائریکٹ اٹھا کر مانگنا شروع مت کیجئے، اس لیے کہ یہ تیسرا اور بڑا اہم ادب ہے دعا کرنے کا۔ کچھ اور بھی ہیں، اگر کل استخارے کے ساتھ ممکن ہوا تو اسے میں انشاءاللہ اب بھائیوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، نبی نے بھی کیا تھا صحابہ سے، کیا اس درس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جواب دو بھائی، الحمدللہ ہو رہا ہے جی۔ آپ میں سے کسی کو میں آپشن دیتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہے وہ مجھے بولے، اس چیز پر میں درس دوں گا انشاءاللہ تعالی، اس پر میں تیاری کر کے انشاءاللہ میں جو 8 درس یا 9 درس بچے ہوئے ہیں ہمارے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میں نے یہ سوچا ہے زکوٰۃ پر 1-2 درس دیتے ہیں۔ کس پر؟ چونکہ ابھی زکوٰۃ نکالنی ہے یا کچھ لوگ نکال چکے ہیں، تو 1-2 درس زکوٰۃ پر ابھی موقع ہے۔ یہ اگر میں رمضان کے بعد بولوں گا تو شاید اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں رہے گی، 2 زکوٰۃ پر بول دیں گے۔ اعتکاف قریب آئے گا، اس کے 2 احکامات آپ کے سامنے بتا دیں گے، اس کے تحت انشاءاللہ ہمارے درس ختم کریں گے۔ میرا ارادہ ہے آپ میں سے اگر کسی کو بہتر لگتا نہیں یہ زیادہ ضروری ہے، آپ مجھے مشورہ دیجئے، میں ضرور اس پر بولتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آداب کے ساتھ اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل حلال کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔